قوله صلى الله عليه وسلم الدعوة في مواسم الحج وعلى قبائل العرب. وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين من نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة فدعا 10 سنين يوافي الموسم يدفع الحاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجال يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل ولهم الجنة ولا يجد أحد ينصره حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة حتى انتهى إلى بني عامر ساعة فلم يرق بأحد من الأذى قط ما لقي منهم حتى خرج من عندهم فإنهم ليرمونه من ورائه حتى انتهى إلى بني محارب ابن حصفة فوجد فيهم شيخا ابن 100 سنة و20 سنة فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه للإسلام وأن يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. فقال الشيخ أيها الرجل قومك أعلم بنبعك والله لا يفوز بك رجل إلى أهله إلا آمن بشر ما يفوز به أهل الموسم فاغن عنا نفسك فإن أبا لهب لقائم يسمع كلام المحاربين. ثم وقف أبو لهب على المحاربية فقال لو كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه إنه صابئ كذاب وسيلة. قال المحاربي أنت والله أعرف به هو ابن أخيك ولحمتك. ثم قال المحاربي لعل به أبا عتبة لمما فإن معنا رجل من الحي يهتدي لعلاجه. فلم يرجع أبو لهب بشيء غير أنه إذا رآه وقف على حي من أحياء العرب صاح به أبو لهب إنه صابئ كذاب ففي إسناده الواقدي. میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت اور نقل و حرکت کو کے واقعات کو یاد رکھے بغیر اس کام کو کوئی سمجھے گا نہیں۔ سب کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان اس کام کو بڑی نظر سے دیکھتا ہے، اگر مسلمان اس کام کو بڑی نظر سے دیکھتا ہے تو بڑی نظر سے دیکھنا اس کام کو کوئی کمال نہیں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت سے ایسے کفار بھی بڑی نظر سے دیکھتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جو مسلمان اس کام کو بڑی نظر سے دیکھ رہا ہے اس نے اس کام کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اور اگر کوئی اس کام کی قولی تائید کر دیتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی سے اس کام کی قولی تائید کر دیتا ہے یہ اس کی صاحب آپ سے کہتا ہے اس کی ذمہ داری نہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کام کو عملی طور پر کرے، قولی تائید کر دینا کافی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کام کو بھلی نظر سے دیکھنا یہ اس کام کا حق نہیں ہے، اس کام کا حق نہیں ہے۔ یہ اساسی دعوت کو بہت سے کفار مشرکین بھلی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ بعض کفار کہتے تھے آپ کی بات سچ ہے، آپ کی بات حق ہے۔ ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کی بات بالکل صحیح ہے، بالکل حق ہے، لیکن ہم بالکل نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی دعوت اور نقل و حرکت کے واقعات کو اگر ہر مسلمان سامنے نہیں رکھے گا تو میں کہتا ہوں آپ سے کہ آج اس کام کے خروج اس دعوت کے فریضے کو سمجھے گا نہیں۔ میں آپ صاحب کہتا ہوں کہ کوئی آدمی عبادات کو سمجھنا چاہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، اخلاق کو سمجھنا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، معاملات کو دیکھنا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، اگر وہ معاشرے کو دیکھنا چاہے، حیا کو دیکھنا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا۔ میں حیران ہوں لوگوں پر جو دعوت کی اس فریضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے، عجیب بات ہے۔ دین کے سارے شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا اور نمونہ سمجھتے ہیں، سوائے دعوت کے فریضے میں جو آپ کی بعثت کا اصل مقصد ہے، اس میں تو لوگ آپ کو نہیں سمجھتے، نئی نئی ترکیبیں، نئے نئے طریقے نکالتے ہیں دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ باقی دین کے سارے شعبوں میں، عبادات کے سارے طریقوں میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا ہے۔ مجھے ایسے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، وہ اس کام سے باہر رہ کر اس کام کو بڑی نظر دیکھنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم اس کام کو صرف نہیں کر رہے، جو کام آپ کی ذمہ میں کرنا ضروری تھا آپ اس کو دور رہ کر بڑی نظر سے دیکھ رہے ہوں، اس سے تو آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ آپ سے لوگ حاصل دعوت کے پیش کرنے کے مواقع تلاش کرتے تھے، جیسا کوئی تاجر اپنی چیز کے پیش کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے، لوگ اپنی چیز کو لے کر ملکوں کے سفر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے باہر کے ملکوں میں مصنوعات کی نمائشیں رکھتی ہیں، جو یہاں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنی مصنوعات کو اور اپنی چیزوں کو وہاں لے جا کر نمائش میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مواقع تلاش کرتے ہیں، کہاں نمائش لگ رہی ہے، کہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہاں بھی چیز کے لے کے جاتے ہیں، وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ بس اس طرح وہ رہ کر صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں آنے والے قبائل پر، عرب کے قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود کہ آپ کے اپنے خاندان والے اور آپ کے قریب والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، آنے والوں کو روکتے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ آپ کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہ ملے، اگر آپ بات کریں بھی تو وہ فوراً آپ کی بات کی تکذیب کریں پیچھے سے، یا پیچھے پیچھے ابو لہب وغیرہ لگے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے کے لیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ داعی وہ ہوتا ہے جو مدعو کے انکار سے متاثر نہیں ہو۔ کیا آپ سے بتاؤں، اگر کوئی آپ کی بات کا انکار کر دے اور آپ دعوت دینا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دعوت کا کام ابھی شروع ہی نہیں کیا۔ ہو نہیں سکتا ایک آدمی داعی ہو اور بندوں کے انکار پر دعوت دینا چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں۔ جتنا بندوں کا انکار کرتا ہے اتنا داعی کا اصرار بڑھتا ہے، یعنی آپ کو یہ کرنا ہے۔ اور سب سمجھ لیں کہ لوگ جب تمہیں خروج کے لیے آزار پیش کریں، جب لوگ تمہیں خروج پر آزار پیش کریں تو تم ان کے آزار کو صحابہ کے واقعات سے کرنا۔ اگر تم اس کو چھوڑ دیا اس کے آزار کی وجہ سے تو تم نے ایک فریضہ چھوڑ دیا۔ آپ کیسے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو مواسم حج میں اور آنے والے قبائل پر اور وہاں کے بازاروں میں اور وہاں کے مشہور نمائشوں میں اور وہاں کے میلے میں آپ جاتے تھے۔ اب تو اس زمانے میں لوگ اللہ کے قرب کے لیے صرف اللہ والے کو تلاش کرتے ہیں، لوگ اللہ کے قرب کے لیے صرف اللہ والے کو تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں آپ سے اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دور رہنے والے لوگوں کو تلاش کریں۔ اللہ والوں کو تلاش کرنے میں وہ اذیت نہیں ہے جو اللہ کو نہ جاننے والوں میں تلاش کرنے میں اذیت ہے۔ اللہ والوں کو تلاش کرنے میں جو اذیت ہے، اللہ کو نہ جاننے والوں کو تلاش کرنے میں۔ آپ کو میری بات پر اشکال ہو سکتا ہے، ہوا کرے، لیکن حقیقت میں اس کا ساری اذیتیں انکار کرنے والوں میں محنت کرنے پر ساری اذیتیں، استقبال کرنے والوں کے یہاں تو آپ کے لیے کوئی اذیت ہی نہیں ہے، لوگ آپ کا استقبال کریں گے۔ جہاں دین کی طلب ہے
وہاں دین کا مجاہدہ نہیں ہے۔ جہاں دین کی طلب ہے وہاں دین کا مجاہدہ نہیں ہے، جہاں دین سے اعراض ہے وہاں دین کا مجاہدہ ہے۔ کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات کی رائن کے اعمال ہیں ان میں قلبی اذیت نہیں ہے، اگرچہ اس سے آدمی کا بدن تھک جائے، لمبی تہجد سے، زیادہ تلاوت سے، زیادہ ذکر کرنے سے آدمی کا بدن تھک جائے، لیکن کسی بھی عبادت میں قلبی اذیت خدا کی پسند نہیں ہے۔ جو قلبی اذیت دعوت میں قلبی اذیت صرف دعوت میں ہے، صرف دعوت میں ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں کہیں قلبی اذیت نہیں ہے، اس میں جسمانی تکان ہو سکتی ہے لیکن قلبی اذیت عبادات میں نہیں۔ آپ بھی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، سارے اعمال خیر کر لیں، اس میں کوئی قلبی اذیت نہیں ہے۔ اس میں بدنی اذیت ہو سکتی ہے، قلبی اذیت نہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ سب سے زیادہ بدن بھی جو تھکتا ہے وہ آدمی کو قلبی اذیت سے تکان ہوتی ہے۔ جی ہاں، آدمی کتنے مشقت کا کام کر لیں اس کا بدن ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن غم آدمی کو اٹھا دیتا ہے، غم آدمی کو غم اٹھا دیتا ہے، غم اٹھا دیتا ہے انسان۔ اس لیے ہم نے عرض کر دیا کہ صرف نبوت کی لائن کی جو اذیت ہے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں ہے، باقی آپ کو نیا طریقہ لے آئے، اگرچہ وہ طریقے جائز بھی ہوں تب بھی اس میں نبوت کی لائن کی اذیت ہے اور اس کے انوارات سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے عرب کے قبائل پر، اور کیسے خوشامد کرتے تھے ان کی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے جو آدمی دیا وہ سب سے زیادہ نصاب اور رشتے ناتوں کو جاننے والا، باہر سے آنے والے قبائل کے بارے میں وہ خوب معلومات رکھتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ ہے۔ آپ ان کے جب نام لیتے تھے ان کے خاندانوں کے، تو وہ اس سے ہی مانوس ہو جاتے تھے کہ آپ ہمارے خاندان کو کہاں سے جانے لگے۔ یہ آدمی کو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلا آدمی وہ دیا ایمان لانے والا، اس کے بارے میں آیا ہے کانا نصابن، سب سے زیادہ رشتے ناطے اور قبائل اور خاندانوں کی کے حالات سے واقف تھے، اور ان صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرماتے عبداللہ بن کعب بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدا نبوت سے 3 سال تک تو آپ چھپ چھپ کر دعوت دیتے رہے، چھپ کر دعوت دیتے رہے، آپ چھپ کر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جماعت ہو گئی، پھر آپ نے کھل کر دعوت دی۔ 14 سال جا کر آپ نے کھل کر دعوت دی، اور پھر 10 سال تک آپ مسلسل مکی زندگی میں انفرادی دعوت دیتے رہے، اور حج کے موقع پر آنے والے قافلوں کے ٹھکانوں پر جاتے رہے، اور عکاظ اور مجنہ اور ذی المجاز کے بازاروں میں اور میلوں میں آپ جا کر ان کو دعوت دیتے رہے، اور آپ کہتے رہے کہ تم میری حفاظت کر لو تاکہ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے کا موقع مل جائے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھے موقع دے دو دعوت دینے کا تو تمہارے لیے اس کے بدلے میں جنت ہوگی۔ یہ بات تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے دعوت دینے کا موقع دے دو میں تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے کہ اسلام کو ابتدا سے اس بات کو بنیاد پر اٹھایا گیا کہ مال ہو تو دین ہو، مال ہو تو اسلامی گاڑی چلے۔ آپ نے کہیں نہیں کہا کہ تم اگر میرا ساتھ دے دو تو میں تمہیں اتنا مال دوں گا۔ عجیب بات ہے، آپ نبوت سے پہلے مالدار تھے، نبوت بعد فقیر ہو گئے۔ آپ فقیر ہو گئے، نبوت سے پہلے آپ مالدار تھے۔ ایسے متعدد انبیاء ہیں جو نبوت سے پہلے مالدار تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہو گئے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو مال دے کر کام کی تائید میں کرائی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ رہے ہیں اگر تم میرا ساتھ دے دو تو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. بتائیے جو کفار اللہ کا آخرت کا آپ کا انکار کر رہے ہوں وہ جنت کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ لیکن اور کوئی آپ کو ایسا نہیں مل جاتا جو آپ کی مدد کرے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے قبائل کے بارے میں اور بھی ٹھکانے کون کہاں کہاں ٹھہرا ہوا ہے. آپ ایک قبیلے کے پاس ایک قبیلے کے پاس ایک قافلے کے پاس پوچھ جاتے تھے. یہاں تک کہ آپ بنو عامر بن صعصع کے پاس گئے. ان سے آپ کو بڑی امید تھی کہ یہ بات تو لیں گے، لیکن ان سارے قبائل میں سے کسی سے وہ اذیت آپ کو نہیں پہنچی جو اذیت اس قبیلے سے پہنچی ہے بنو عامر بن صعصع سے. آپ وہاں سے نکلے تو آپ کے پیچھے سے وہ پتھر مار رہے تھے آپ کو. یہاں تک آپ چلتے چلتے بنو محارب ابن خزرہ تک پہنچے اور پیچھے پیچھے آپ کو پتھر مارتے گئے. وہاں جا کے دیکھا تو 120 سال کی عمر کا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا. 120 سال کی عمر تھی جو اپنے علاقے سے حج کرنے کے لیے آیا تھا قبیلے کے ساتھ. آپ اس سے بات کی اور آپ نے 120 سال کے بوڑھے آدمی کو بھی دعوت دی. یہ نہیں ہے تو قابل ہے اس کو کیا دعوت دی. 120 سال کے بوڑھے آدمی کو آپ نے دعوت دی اور آپ نے فرمایا اس سے کہ تم میری مدد کرو اور میری تعریف کرو اور تم میری حفاظت کر لو تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. اس بڑے آدمی نے کہا، اس بڑے مشرک نے کہا، اے وہ آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہ آدمی تیری قوم تیرے اس نائے کام کو، تیری اس نبوت کو اور تیرے احوال کو تیری قوم زیادہ جانتی ہے. تیرے کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم جو آدمی بھی تیری بات لے کے جائے گا وہ اس پورے قافلے میں سے واپس جانے والا سب سے بدترین چیز لے کر جائے گا. اللہ، اتنی سخت بات اس بڑے آدمی نے اتنی سخت بات کہی. اس بڑے آدمی نے اتنی سخت بات کہی کہ جو بھی یہاں سے واپس جائے گا، جو بھی لوٹے گا یہاں سے وہ سب سے بدترین چیز لے کر لوٹے گا تمام موسم حج میں آنے والے قافلوں میں سے. لہذا تم ذرا ہم سے دور رہو. اپنی بات کو دور رکھو، ہمیں تمہاری بات کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی بات کو ہم سے دور رکھو. اس سے بات آ جاؤ. پیچھے ابو لہب کھڑا ہوا تھا اور وہ اس بوڑھے آدمی کی بات سن رہا تھا. ابو لہب کھڑا ہوا، اس مہاجری کے پاس آیا، وہ اس بوڑھے آدمی کے پاس، اور آگے یہ کہا کہ اگر سارے آنے والے حجاج اور سارے آنے والے قبائل اگر ان سب کی بات اس بوڑھے آدمی کی طرح ہو جائے، یعنی سب مل کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نبوت کا اور آپ کی دعوت کا انکار کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنی دین کی دعوت کو چھوڑ دے. اس بڑے نے یہ بات کہی آپ کے بارے میں. چنانچہ ابو لہب نے کہا کہ اگر اس بڑے کی بات سارے اس بڑے کی بات جو بڑا کہہ رہا ہے اگر سب یہ بات کہیں بس اس کا انکار کریں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، میرے محمد اس دین کو چھوڑ دیں گے جس کو لے کر آئے. چنانچہ ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ کہ یہ بے دین ہے اور یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. بھائی نے کہا بڑے آدمی نے کہ آپ خدا کی قسم ان کو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ یہ آپ ہی کے بھتیجے ہیں، آپ ہی کے بھائی کی اولاد ہے، آپ ان کو زیادہ جانتے ہیں اور یہ تمہارے خاندان کا آدمی ہے. پھر اس بڑے آدمی نے کہا کہ اے ابو عتبہ، کہا اے ابو عتبہ، اے ابو عتبہ، اس آدمی پر نعوذ باللہ کوئی جناتی اثر ہے.
اور ہمارے قبیلے میں ایک آدمی ہے جو جنات کا یا جنون کا علاج جانتا ہے. اس طرح ابو لہب نے تو جواب نہیں دیا. لیکن ابو لہب کا یہ معمول رہا کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دعوت دیتے تھے آنے والے قبائل کو اللہ کی طرف، پیچھے پیچھے ابو لہب چیختا تھا اور کہتا تھا کہ یہ آدمی نعوذ باللہ بے دین ہے اور یہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات نہ مانی جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.